بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کے صفحے اول کی خبروں، سرخیوں، مضامین اور اداریے پر بات چیت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ممبئی کے اخبارات کے ساتھ ساتھ نئی دہلی سے شائع ہونے والے ہندوستان ایکسپریس کو بھی شامل کیا ہے۔ نئی دہلی، منگل 25 ستمبر 2018 بمطابق 14 محرم الحرام 1440 ہجری۔ صفحہ اول پر اخبار نے رافیل سودے پر راہل نے بھارت کے چوروں کے سردار کی المناک سچائی کے نام سے ویڈیو جاری کیا ہے۔ یہ صفحہ اول کی 6 سرخیوں کے ساتھ بڑی خبر ہے۔ رافیل معاملے میں اعلان کی وضاحت کے بعد کوئی شبہ نہیں، راجناتھ کا بیان۔ کیس درج کرنے کے لیے سینٹرل ویجیلنس کمشنر سے کانگریسی لیڈروں کی ملاقات۔ 3 طلاق پہ میرے خیال سے سبھی اخبارات نے صفحہ اول کی اس خبر کو صفحہ اول پہ لیا ہے، جس میں بامبے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے اور آرڈیننس مسلم شوہر کے بنیادی حقوق کے خلاف حکم التوا کے لیے استدعا۔ ممبئی سے ہی مہاراشٹر میں ایم آئی ایم کو زبردست جھٹکا۔ ایم آئی ایم کے رضاکاروں کی سماج وادی پارٹی میں شمولیت۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اویسی برادران بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ ممبئی کی ایک اور خبر جو کافی دکھ بھری ہے کہ ممبئی میں تبلیغی جماعت کی تقسیم کے منفی اثرات شروع، مسجد میں جماعت کا کام بند۔ جنوبی وسطی ممبئی کے اینٹافیل علاقے میں واقع حاجی الانہ سینیٹوریم مسجد میں تبلیغی جماعت کا کام بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کشیدگی پھیل گئی اور پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ صفحہ اول پر ارشد مدنی کا تقریباً سبھی اخبارات نے بیان اپنے یا تو صفحہ اول پر یا نیشن پر لیا ہے۔ مذہبی غیر جانبداری، امن اور سیکولرزم کی راہ پر چل کر ہی ہندوستان ترقی کر سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا اور کیرالہ میں مکانات جو سیلاب سے متاثر علاقوں میں مکانات کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 کروڑ کے پروجیکٹ کو منظوری بھی دی ہے۔ ادارتی صفحے پر رافیل پر سیاسی طوفان کا ذکر کرتے ہوئے اداریہ لکھا گیا ہے اور الیکشن سے پہلے بڑا داؤ۔ دو اداریے ہیں جو ایک صحت عامہ کو مفت علاج کا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ لوک سبھا الیکشن سے قبل مودی حکومت نے بڑا داؤ کھیلتے ہوئے اسپتالوں میں مفت علاج کا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ اس منصوبے کا اعلان تو ویسے 15 اگست کو ہی لال قلعے سے کر دیا گیا تھا، لیکن رسمی طور پر اس کی ابتدا جھارکھنڈ سے کر دی گئی ہے۔ اداریہ میں اخبار نے آگے لکھا ہے کہ برٹش میڈیکل جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 5.5 کروڑ لوگ صرف اس لیے خطے افلاس کے نیچے پہنچ گئے کیونکہ انہیں علاج میں کافی پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ اس میں سے 3 کروڑ 8 لاکھ لوگوں نے صرف دواؤں پر خرچ کرنے کی وجہ سے ہی غربت کا شکار ہوئے۔ این ایس ایس او کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کے تقریباً 85% شہری اور 85% شہری خاندانوں کے ہیلتھ کیئر انشورنس تک پہنچ نہیں ہے، کیونکہ 17% آبادی کمائی کا 10% علاج پر خرچ کر دیتی ہے۔ آیوشمان بیمہ منصوبے سے 10 کروڑ خاندان جڑ جائیں گے۔
اب رہا سوال کہ کس بنیاد پہ انہیں یہ سہولیت ملے گی، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2011 کے سماجی، اقتصادی اور ذات برادری کی مردم شماری میں غریب کے طور پر شامل کیے گئے تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ NHA نے 14,000 آروگیہ متروں کو اسپتالوں میں تعینات کیا ہے۔ ان کے پاس مریضوں کی شناخت کی تصدیق کرنے اور انہیں علاج میں مدد کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ پوچھ تاچھ اور مسئلے کے حل کے لیے بھی مریض اور ان لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکیم کہاں تک کامیاب ہو پاتی ہے، کیونکہ منریگا اور دیگر اسکیمیں بھی بہت اچھے انداز سے شروع کی گئی تھی، لیکن بعد میں ان کی حالت خستہ ہو گئی۔ ادارتی سطح پر ہندوستان ایکسپریس میں اونچی اڑان، سول سروس امتحان میں بھیڑی مزدور کے بیٹے کی غیر معمولی کامیابی کی ایک داستان عبدالعزیز صاحب نے بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ مغربی بنگال کے سب سے بڑے انگریزی روزنامے دی ٹیلی گراف نے گزشتہ 23 ستمبر کے شمارے میں سمیر الاسلام کے کارنامے کو سراہا اور خبر کا عنوان تھا بیڑی بنانے والے بیٹے کا سول سروس امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے کا کارنامہ۔ سمیر الاسلام نے 2014 میں ویسٹ بنگال سول سروس کے گروپ آفیسر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اس کی پوزیشن 14ویں نمبر تھی۔ اس نے یہ کارنامہ اس وقت انجام دیا کہ اس کے گھر میں غربت اور مفلسی تھی۔ سمیر اپنے 7 بھائی بہنوں میں سب سے بڑا ہے۔ یہ 26 سالہ نوجوان اب اے اور جے کی سروس میں اے درجے کی سروس میں بلاک ڈیولپمنٹ کی حیثیت سے بہت جلد چارج سنبھال لے گا۔ فی الحال وہ شمالی دیناج پور میں چوپڑا کے مقام پر لینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اب آئیے ہم ممبئی اردو نیوز نے بھی مشرقی چمپارن میں ہندوتو وادیوں کی غنڈہ گردی کی خبر کو جلوس عاشورہ کے بعد سے کشیدگی برقرار، دفعہ 144 نافذ، شری رام کہنے پر بھی مسلم نوجوان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ مشرقی چمپارن میں واقعہ پیش آیا ہے۔ عاشورہ کے موقع پر ہندوتو تنظیموں کے حملے میں زخمی ایک نوجوان نے کہا کہ وہ اسپتال سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے پکڑ لیا اور جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے کہا۔ اس نے نعرہ لگایا، پھر بھی بدماشوں نے رحم نہیں کیا۔ بہار کے مشرقی چمپارن ضلع واقع ڈھاکہ میں گزشتہ 3-4 دنوں سے ماحول میں کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ 21 ستمبر کو یوم عاشورہ کے پیش نظر پورے ملک میں تعزیے کے ساتھ عزاداروں نے جلوس نکالا، لیکن مشرقی چمپارن کے ڈھاکہ اور موتیہاری میں ایسا نہیں ہوا۔ دراصل یہاں کے یہ جلوس 23 ستمبر کو نکالنے کا فیصلہ لیا کیونکہ وہاں 2 دن ہندوؤں کا ڈاک بم نکل رہا تھا۔ مسلم طبقے کے لوگوں نے نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا ہنگامہ برپا ہو، لیکن جب ڈھاکہ کے مسلمانوں 23 ستمبر یعنی اتوار کے روز محرم کا جلوس نکالا تو ان پر اینٹ اور پتھروں سے حملہ کیا گیا۔ اس خبر کو اردو ٹائمز نے بھی اندر کے صفحات پہ شائع کیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز کے ادارتی صفحے پر تلخی اور کشیدگی کم کرنے کا ہندوستان اور پاکستان کو مشورہ دیا گیا ہے، اور یہ اداریہ ہمارے سامنے ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وزرائے خارجہ کی سطح پر ملاقات کا اعلان ہونے کے بعد سرحد کے دونوں طرف کے امن پسندوں نے راحت کی سانس لی تھی۔ اگرچہ واضح طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی سائیڈ لائن میں ہونے والی ملاقات صرف باہمی ملاقات ہوگی، مذاکرات نہیں، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان 2015 سے جس طرح سے مذاکرات معطل ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بڑی بات تھی کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ دہلی یا اسلام آباد میں نہ صحیح اقوام متحدہ میں ایک دوسرے سے ملاقات و مصافحہ کریں گے اور کم
از کم اتنا تو پیغام جائے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کی بحالی کی خواہش اور قوت ارادی موجود ہے، لیکن اس خوشی کے اظہار کا سلسلہ تھما بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی وجہ بتائی گئی ہے، اس کی معقولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سرحد پر ہندوستانی فوجی کو قتل کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اور پاکستان میں کشمیری دہشت گرد برہان وانی پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا۔ آخر میں اخبار کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان ملاقات ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ 29 ستمبر کو سشما سوراج جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گی۔ پاکستانی وزیر خارجہ سے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ فی الحال تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے آثار نہیں ہیں، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی تو بات چیت ہوگی۔ مودی کو بھی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں۔ تو یہ اداریہ تھا ممبئی اردو نیوز کا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے روزنامہ صحافت ممبئی، جس نے بھی جے شری رام کہنے کے بعد بھی مسلم نوجوان پر جان لیوا حملہ چمپارن کی، اور جو ممبئی اردو نیوز کے ادارے میں امکان ظاہر گیا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں پاکستان مسئلہ کشمیر اٹھائے گا۔ تو 2 کالم کی ایک خبر اقوام متحدہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پاکستانی ہفتے سے شروع ہو رہی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے روزنامہ ڈان کے مطابق یہ اقوام متحدہ کے ساتھ نئی پاکستانی حکومت کی پہلی اعلیٰ سطح بات چیت ہوگی۔ اس سے پہلے 31 ستمبر کو ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ نیو یارک میں ہونے والی وزیر خارجہ سطح کی بات چیت کو منسوخ کر دیا ہے، اعلان کیا۔ ہندوستان نے سلامتی اب یہ بمبئی ہائی کورٹ میں عرضی 3 طلاق، یہ بھی ان کی صفحہ اول کی خبر میں موجود ہے۔ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے روزنامہ انقلاب کا صفحہ اول دیکھتے ہیں، جس میں رافیل گھوٹالے کی جانچ کے لیے کانگریس کا وفد کی COC سے ملاقات کو باکس آئٹم کے ساتھ تصویر ہے، جس میں کانگریسی لیڈران غلام نبی آزاد کی قیادت میں تیار سودے کے دستاویزات لاپتہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا، اور لیڈ جو ہے وہ سنجیو بھٹ کو اپیل سے روکا گیا۔ گجرات سرکار سے جواب طلب، سابق IPS آفیسر کی اہلیہ کے اس انکشاف پر کہ بھٹ اپنی گرفتاری اور ریمانڈ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، مگر پولیس انہیں کسی دستاویز میں دستخط کرنے نہیں دے رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے سخت تشویش کا اظہار کیا، ریاستی حکومت کو 4 اکتوبر تک جواب دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سنجیو بھٹ کی اہلیہ شویتا بھٹ، جو 2012 میں نریندر مودی کے خلاف منی نگر سے اسمبلی الیکشن لڑ چکی ہیں، نے 5 ستمبر کو بھٹ کی گرفتاری کے بعد 19 ستمبر کو انکشاف کیا تھا کہ گجرات ہائی کورٹ سے ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد سنجیو بھٹ کو کہاں رکھا گیا ہے، اس کی اطلاع اہلِ خانہ کو نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سنجیو بھٹ کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سنجیو بھٹ کی حمایت میں سوشل میڈیا پر بھی مہم چلائی گئی، تاہم حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ اس کا سپریم کورٹ نے سخت نوٹس لیا ہے، اور گجرات سرکار کے حوالے سے نریندر مودی کے خلاف آواز بلند کرنے والے سابق IPS افسر سنجیو بھٹ کو اپنی گرفتاری اور ریمانڈ اور پولیس کی مبینہ سختیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل نہ کرنے دینے کے انکشاف کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے گجرات سرکار سے 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے۔
ایک سنگل کالم کی جو فرنٹ ٹاپ پہ موجود ہے، مختصر خبروں میں محمد اخلاق کے قتل کا ملزم بھی پارلیمانی الیکشن لڑے گا۔ لکھنؤ سے یو پی نو نرمان سینا نے افروز الاسلام کے قتل کے ملزم شمبھو لال کو آگرہ سے انتخاب لڑانے کا اعلان کرنے کے بعد اب محمد اخلاق کو ہجومی تشدد میں مارنے کے ملزم روپندر رانا کو نوئیڈا سے لوک سبھا انتخاب میں کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گو کشی کے شک میں اخلاق کو پیٹ کر ہلاک کرنے کے ملزم روپندر رانا کو نوئیڈا سیٹ سے کھڑا کیا جائے گا۔ اس کی تصدیق اتر پردیش نو نرمان سینا کے صدر امیت جانی نے ایک انگریزی روزنامے سے بات چیت کے دوران کی۔ اسی صفحے پہ گجرات کا ایک اور کاروباری بینکوں کا 5 کروڑ لے کر فرار، یہ اس خبر کو سبھی اخبارات نے اہمیت دی ہے۔ اور مودی کی جو ہیلتھ کیئر اسکیم ہے، ایک خبر کے مطابق 5 ریاستوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ ٹھکرانے والوں میں دہلی سرکار بھی شامل۔ کیجریوال نے اسکیم کو سفید ہاتھی قرار دیا ہے۔ مہاراشٹر کانگریس کمیٹی کے صدر اشوک چوہان نے مرکز کی آیوشمان بھارت یوجنا کو غریب عوام کے ساتھ مودی حکومت کا گھٹیا مذاق قرار دیتے ہوئے مہاراشٹر کانگریس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اشوک چوہان نے اسے پرائیویٹ انشورنس کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کی مودی حکومت کی ایک اور کوشش قرار دیا ہے۔ اخبار نے صفحہ 2 پر مقامی خبروں میں ایک ممبئی کے سیوڑی ٹی بی اسپتال کے بارے میں 5 سال میں سیوڑی اسپتال سے 800 مریض بغیر اطلاع دیے چلے گئے۔ سائن اسپتال میں کپڑے دھلے نہ ہونے سے 40 آپریشن ملتوی۔ بمبئی ہائی کورٹ میں طلاق ثلاثہ کے متعلق مرکز کے آرڈیننس کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل۔ اس خبر کو بھی انقلاب نے بھی لیا ہے۔ اور انقلاب کے اداریے میں رافیل کا تنازع اور خصوصی مضمون میں اعجاز زکا سید نے RSS کے لفظ و لہجے میں نرمی کیسے آ گئی، ایک مضمون تیار کیا اور ان کا کہنا ہے کہ BJP سمیت سنگھ پریوار کا عہدیداران بڑے شاطرانہ طریقے سے جو کچھ بھی بولتے ہیں اسے ہم زیادہ سے زیادہ دوہرے معیار کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے۔ ثبوت بھاگوت کی فراخ دلی ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ جس مقصد کا اظہار RSS کے حلف نامے میں کیا گیا ہے وہ ہندوستان کی کثیر تہذیبی خصوصیات کے منافی ہے، جس میں سرزمین ہند پر رہنے والے ہر فرقے اور مذہب کے لوگوں کو بالکل حاصل رہے۔ شروعات میں انہوں نے لکھا کہ شکاگو میں منعقدہ عالمی ہندو کانفرنس میں دنیا کے تمام ہندوؤں کو متحد کی دعوت دیتے ہوئے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا تھا، یہ ضروری ہے کیونکہ بہت سے آوارہ کتے مل کر ایک شیر کو دبوچ سکتے ہیں۔ اس کانفرنس کے بعد انہوں نے اب دلی میں کچھ اور باتیں کہی ہیں تاکہ اپنی تنظیم کی بہتر شبیہ کو اجاگر کر سکیں اور BJP کے اقتدار کو تسلسل عطا کر سکیں۔ بھاگوت اور ان کی تنظیم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ہر ہندوستانی بنیادی طور پر ہندو ہے، مگر اس بار اپنا سر بدلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندو راشٹر کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ جس دن یہ کہا گیا کہ یہاں کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس دن ہندوتو کا فلسفہ اپنی اساس کھو بیٹھے گا اور بے معنی ہو جائے گا۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے ہجومی تشدد 8 ریاستوں سے جواب طلب، ملک میں تشدد کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور ریاستوں کے رخ پر سپریم کورٹ پھر برہم، اس خبر کو لیڈ بنایا ہے اور باکس آئٹم میں 2 کالم میں صفحہ اول پر 12ویں کی کتاب میں 2000
دو فسادات کے وہ مودی حکومت کو بتایا گیا خاموش تماشائی۔ دوستو یہ تھے آج کے اردو اخبارات، اس کے صفحے اول، اداریے اور خصوصی مضامین۔ کل پھر ملیں گے اسی وقت انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔